السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُشِيرَ لَهُ وَلَا مُعِينَ لَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنبِيَاءِ الْمَبْعُوثِ إِلَى كَافَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك او کما قال علیہ الصلاة والسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال فی موضع آخر اصحابی كالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات بلند آواز سے نماز کا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ اے آقا اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی۔ جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا۔ یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی۔ مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاو کر کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاو کر کر لوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام۔ سبحان اللہ، ایسے نظر بلند آواز سے سبحان اللہ، سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ میرے والد کہا کرتے تھے
میرے والد کہا کرتے تھے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کے اس سالانہ پروگرام میں پہلی مرتبہ دوستوں کی دعوت، مولانا اشرف صاحب کے رابطے اور اس ضلع کی جماعت کی طرف سے تائید و تصدیق کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میری تقریر کے دوران شہزادہ پارلیمنٹ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی آمد تک اپنی بات کو آپ کے گوش گزار کروں گا، وقت انتہائی مختصر، تمہید میں جائے بغیر آج سیرت النبی کا حوالہ ہے اور آج میرے محمد کا ہر کوئی جیالہ ہے۔ آقا کے نام پر جان دینے والا ہر بندہ نرالا ہے، آقا کی عزت کا پہرا دینے والا ہر کوئی محمد کا دیوانہ ہے۔ لیکن ذرا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جو پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہر پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ سے وقت مانگا، اللہ رب العزت سے ایکسٹینشن مانگی، اللہ رب العزت سے دعا کی اگر اور وقت مل جائے آپ کی ربوبیت کے نعرے بلند کر دوں، آپ کی الوہیت کے جھنڈے گاڑ دوں، آپ کی توحید کے نعرے پوری دنیا میں اور بھی اچھے طریقے سے بیان کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ تبلیغ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے موقع دیجئے اور بھی وقت دیجئے اور بھی ایک طریقہ اختیار کیجئے تاکہ میں آپ کی الوہیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکوں۔ یحییٰ کی یہی صدا، نوح کی یہی صدا، حضرت ابراہیم یہی کہتے رہے، اسماعیل بھی یہی پکارتے رہے، موسیٰ کی بھی یہی صدا ہے، عیسیٰ کی بھی یہی صدا ہے۔ 1,44,000 نبی اس دنیا میں آئے، واپس جانے کے لیے آئے، آدم آئے چلے گئے، شیس آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، یحییٰ آئے چلے گئے، شعیب آئے چلے گئے، یعقوب آئے چلے گئے، یونس آئے چلے گئے، یوسف آئے چلے گئے، حضرت یحییٰ آئے چلے گئے، داؤد آئے چلے گئے، موسیٰ آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، اسماعیل آئے چلے گئے، 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، اللہ سے وقت بھی مانگتے رہے اور واپس بھی جاتے رہے، لیکن جب آمنہ کے در یتیم، بدر تجا، شمس سہا، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشاں، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کرمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوش امنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کلین، صاحب کرمکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، اجرت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، ہمت کائنات، خفت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، وفاء کائنات، اخلاق کائنات، للغار کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ سے وقت نہیں مانگا، اللہ سے موقع نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے قرآن میں یہ پکار دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے کہا قرآن تو کیا کہتے؟ اللہ کے قرآن نے کہا محمد کو موقع نہیں مانگنے کی ضرورت پڑی، محمد کو وقت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا اے محمد تو آیا ہے، تو بھی کامل ہے، تیرا دین بھی کامل ہے، تیری کتاب بھی کامل ہے، میرا وجدان کہتے اللہ کے قرآن کا مفہوم یہ ہے صرف تو کامل نہیں، جو تیرے قدموں میں آیا ہے وہ بھی کامل ہو چکا ہے۔ تخت ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک دعویٰ کیا، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، لیکن میرے محمد کا کمال دیکھیے، وہ آنے کے لیے آیا۔ ہر کوئی جانے کے لیے آیا اور چلا بھی گیا، میرے محمد آئے تو آتے چلے گئے، چھائے تو چھاتے چلے گئے، بڑے تو بڑھتے چلے گئے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھے تو بیٹھے چلے گئے۔ پھر اپنے زبان میں مجھے کہنے دیجئے، اللہ رب العزت نے کہا ہوگا جو بھی نبی آیا کسی گوٹ کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی گلی کے لیے، کسی محلے کے لیے، کسی صوبے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی ریاست کے لیے، کسی جزیرے کے لیے، کسی بر اعظم کے لیے، کسی دنیا کے آدھے حصے کے لیے، لیکن اے محمد تیری عظمت کے کیا کہنے، زمانے بھی تیرے، حسن بھی تیرا، جمال بھی تیرا، کمال بھی تیرا، سلطنت بھی تیری، بادشاہت بھی تیری، عظمت بھی تیری، رتبہ بھی تیرا، بلندی بھی تیری۔ یہ کائنات کے جو سارے کے سارے کمالات ہیں اللہ نے تیرے قدموں میں رکھ کے دنیا کو بتا دیا۔ والا فانا لا کا ذکر، اے نبی حسن میں آیا تیرا ذکر اونچا، کردار میں آیا تیرا ذکر اونچا، گفتار میں آیا تیرا ذکر اونچا، للکار میں آیا تیرا ذکر اونچا، جلغار میں آیا تیرا ذکر اونچا، محبت میں آیا تیرا ذکر اونچا، چلنے میں آیا تیرا ذکر اونچا، تو مدینے میں گیا تیرا ذکر اونچا، تو مکہ میں گیا تیرا ذکر اونچا، تو بدر میں گیا تیرا ذکر اونچا، تو احد میں گیا تیرا ذکر اونچا، تو خندق و خیبر، تبوک و یرموک، مفتازات الرقاع میں گیا، ہر جگہ پہ تیرا ذکر اونچا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، نانا یہاں صرف محمد نہیں، جب بدر میں ساتھ تھے اس ابو بکر کا ذکر بھی اونچا، اس عمر کا ذکر بھی اونچا، اس عثمان کا ذکر بھی اونچا، اس علی کا ذکر بھی اونچا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا، جو تیرا سے کرم نہ ہوتا، بارگاہ اصل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ صحابہ، عصمت صحابہ، خلافت راشدہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، قرآن کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں، جانتے ہیں؟ اب میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ نے سارا سچ محمد کو دے دیا، ساری کائنات کا حق محمد کے قدموں پہ، ہر کمالات کے کمالات میرے محمد کے قدموں میں۔ میرے نبی نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کا ہر کمال دیا، اب اس کمال میں سے اگر تم نے سچ کو دیکھنا ہے اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ سچ ہو اور ہو بھی انسانی شکل میں، تو آؤ دکھاؤں اپنے صدیق کو۔ اگر انسانی شکل میں سچ کو دیکھنا ہے تو میرے صدیق کو دیکھو، اگر عدل میں کسی کو شکل کی صورت دینی ہے تو میرے عمر کو دیکھو، اگر حیا اور سخا میں انسانی شکل دیکھنی ہے تو میرے عثمان کو دیکھو، اگر جرت اور ہمت میں دیکھنا ہے تو قد چھوٹے پہ نہ جانا، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں میرے پیارے علی اور مرتضیٰ کو دیکھو۔ میں نے کہا پھر کہنے دیجئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت علی کا مجھے آغوش نور میں جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ میرے نبی نے کہا اگر قرآن کی تصویر کو تفسیر کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دکھاؤں ابن مسعود کو، اگر حدیث کو انسانی شکل میں محدثین میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں دکھاؤں ابن عباس کو، آؤ اگر تقوی کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کا دکھاؤں، اگر جرت اور استقامت میں دیکھنا ہے تو آؤ اپنے حبشے کے کالے بلال کو، اگر سلور سراری میں دیکھنا ہے تو خالد ابن ولید کو دکھاؤں۔ میں نے کہا پھر میرے نبی کا کمال دیکھیے، میرے والد کہا کرتے تھے حضور آئے تو سر آفرینت پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔
میں نے ایک دعویٰ کیا اسی پر بات کروں گا. تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا سے کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ادا کو صحابہ میں ڈھال دیا, صحابہ کو نبی کی ہر ادا پہ ڈھال دیا, اور ایسا فٹ کیا کہ نبی اور صدیق چل رہے ہیں, دیکھنے والا دھوکا کھا گیا. ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے ایسا ڈھالا, چل دو بندے رہے ہیں, دیکھنے والا دھوکا کھا گیا کہ صدیق ہی نبی ہے, صدیق ہی نبی ہے. اللہ کے نبی کے اس ڈیالے نے بتایا نہیں, آقا ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے. میں نے دعویٰ کیا تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا سے کرم نہ ہوتا. آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جو بھی صورت پیدا ہو, بندہ اللہ کے قانون کو توڑ نہیں سکتا, بغاوت کر نہیں سکتا, سورج ہلا نہیں سکتا, چاند دو ٹکڑے کر نہیں سکتا. میں نے کہا بندہ ہو, لیکن اگر محمد ہو تو چاند بھی کھلونا, سورج کو دیکھیں تو سورج بھی جگہ تبدیل کر لے, انگلیاں پانی میں ڈالیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. میرے آقا زمین پہ قدم رکھیں تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جائیں. میرے آقا بکریوں کو دیکھیں تو دودھ اتر آئے, کھجوروں کو دیکھیں تو وہ پکتی نظر آئے. ہاتھوں کو اٹھائیں, ہریرہ بعد میں پہنچے, اماں کی ہدایت پہلے پہنچ جائے. شیما کہتی ہے کہ پہلے جب محمد میری گود میں نہیں تھے, میں زمین پر قدم رکھتی, پتھریلی زمین, پاؤں زخمی, جب چلتی تو سورج کی تپش کی وجہ سے پسینے سے شرابور, پھر لائن میں لگتی, پھر کنویں میں پانی ڈول ڈالتی, پھر پانی نکالتی. یہ تو تب تھا جب اکیلی ہوتی, آج میرا بھائی محمد میری گود میں. شیما کہتی آج نظارہ ہی کچھ اور ہے, میں زمین پر قدم رکھتی ہوں, وہ روئی کی طرح نرم ہے. میں آگے چلتی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کائنات کے سارے درخت جھک کر مجھے سلام پیش کر رہے ہیں. کہتی ہے میں آگے چلتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی, سورج نکلا ہوا ہے. میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں کہ رحمت کا بادل مجھ پہ سایہ رحمت کر کے کھڑا ہے. کہتی ہے پہلے لائن میں لگتی, زور لگاتی, مشقت اٹھاتی, لیکن ابھی لائن بھی نہیں آئی, کنواں بھی نہیں آیا, کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چومنے آ گیا. میرے آقا ایک مرتبہ سفر پہ نکلے, علماء بیٹھے, کسی پہاڑی پہ چڑھے, آقا کو پیاس لگ گئی. صحابہ بھی, ابو بکر کے ساتھ کچھ صحابہ ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بستی تھی, آقا اس میں داخل ہو گئے. میرے الفاظ کو ضائع مت کیجیے گا. آقا گھر میں داخل ہوئے, کہنے لگے اے بی بی جی کچھ پیون نو ہے, پانی یا دودھ؟ وہ کہنے لگے پانی ختم ہوا ہے, اور بکری دودھ کی جو بات ہے, یہ بکری وقت تو پورا کر گئی, دودھ دیتی نہیں. ڈاکٹروں کو, طبیبوں کو, حکیموں کو دکھایا جا چکا, لوازمات پوری کی جا چکی, لیکن یہ دودھ دیتی بلند آواز سے, یہ دودھ دیتی نہیں. آقا مسکرائے, فرمانے لگے میں کوشش کروں, میں کوشش کروں. اس نے کہا نوجوان تو بھی کوشش کر لے. آقا نے اسے چیک نہیں کیا, اس کا علاج نہیں کیا, اسے پکڑا, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, صرف ہاتھ پھیرا, دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا. وہ بی بی گھبرا گئی کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہاتھ پھیرے. میں نے کہا کوئی اس بی بی کو بتائے یہ ہاتھ صدیق پہ پھرا تھا. ہاتھ پھیرا, دودھ نکلنے لگا. وہ گھبرا کے گئی, ایک برتن, 2 3 4 5 6 7 8, ایک رکھتی بھر جاتا, دوسرا رکھتی, تیسرا رکھتی. میرے آقا مسکرائے, فرمانے لگے بی بی یہ دودھ انج نہیں مکنا, جڑے ڈر تو پانڈے پڑ رہی ہے نا, یہ دودھ انج نہیں مکنا. جوان کیسے ختم ہونا ہے؟ آقا نے فرمایا اسے بانٹو. یہ ہمیں بھی سبق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو دیں گے تو ختم ہو جائے گا. نبی بتا رہے ہیں کہ اگر بڑھانا ہے تو دیتے جاؤ. گلی کے ایک گھر کو, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, پوری گلی کو, دوسری گلی کو, تیسری گلی کو, پورے علاقے کو.
دودھ دے دیا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں اور صحابہ نے نوش فرمایا اور چلے گئے۔ اب بی بی کے دل میں آیا کہ خاوند کے گھر آنے کا وقت ہے، میں اسے سرپرائز دیتی ہوں۔ مولانا نافع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور مولانا عبد الشکور لکھنوی نے لکھا ہے کہ اس نے سارے دودھ کو کہیں چھپایا، بکری کو سائیڈ کیا، اس کے دودھ کے سارے نشانات مٹا دیے۔ اب بیٹھی ہے کہ میرا خامد آئے، خامد گھر میں آیا، اس نے پوچھا نہیں کہ گھر میں کوئی آیا تھا یا نہیں، وہ پوچھنے لگا کہ بتا کہ کون آیا تھا۔ اب بی بی سمجھی کہ اسے کچھ نظر آ گیا، کہیں کوئی نشانات، پوچھا کہ تو کی ویکھ لے؟ وہ کہنے لگا دیکھا کچھ نہیں، میں دروازے میں داخل ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ تو بکری ہے، جس پر ہاتھ پھرتا ہے، بکری پہ ہاتھ پھرے دودھ اتر آئے، تو صدیق پہ ہاتھ پھرے تو وہ سچا کیوں نہ بنے؟ میں نے کہا صدیق پہ ہاتھ پھرا وہ سچوں میں سچا ہوا، عمر پہ ہاتھ پھرا وہ عدل میں عدل والا ہوا، اور عثمان پہ ہاتھ پھرا حیا اور سخا میں آلہ ہوا، علی پہ ہاتھ پھرا اور ایسا پھرا کہ وہ جرأت اور ہمت کا پاسبان بنا۔ تو پھر یہ کہنے دیجئے تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا اکشے کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ پاکستان آدھے سے زیادہ سیلاب میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے آمین۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں پانی ہے کیا وہاں پہ نماز معاف ہے؟ روزہ معاف ہے؟ زکوٰۃ، حج، عشر، صدقہ، خیرات، عطیات معاف ہیں؟ کیونکہ روزہ روزہ رہے گا، نماز نماز رہے گی۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، لیکن جب سامنے محمد ہو، مثال دے چکا ہوں، چاند دو ٹکڑے کوئی کر نہیں سکتا سوائے محمد کے، سورج کی جگہ تبدیل کروا نہیں سکتا سوائے آقا کے۔ میرا ایمان ہے، دلیل دینے جا رہا ہوں، محمد کے لیے بھی قرآن کا دستور بدلتا ہے، صحابہ کے لیے بھی بدل جاتا ہے۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سارے مل کے بسرا بن عباس۔ صحابی کا نام سننا بھی عبادت ہے، لینا بھی عبادت ہے۔ میں نے لے دیا، ثواب مل گیا۔ اب آپ بھی اپنی زبان سے دہرا دیجئے، بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے ہیں۔ آج تو مہنگائی کے اس دور میں ہر بندہ کہتا ہے میں مزدور ہوں، جو کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھ پتی، ہزاروں میں کھیلنے والا بھی کہتا ہے میں مزدور ہوں۔ لیکن بسرا بن عباس سب سے سخت مزدوری کرتے ہیں، لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوہا۔ کیا کرتے ہیں؟ لوہا کوٹتے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ سخت عرب کا علاقہ ہو، دوپہر کی گرمی ہو، پتھر چلانا ہو اور گرم لوہے پہ چلانا ہو، یہ اتنی گرمیاں مل کے بتاتی ہیں کہ سب سے سخت مزدوری یہی ہے۔ حضرت بسرا بن عباس سارا دن مزدوری کرتے رہے۔ شام کو مغرب کی اذان ہوئی، مسجد نبوی میں نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے ہٹے، کسی نے بتایا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان کو پتا چلتا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو وہ خوشی سے نہال، ہمیں پتا چلتا تو ہمیں موت پڑ جاتی۔ پڑتی ہے۔ ایک بندہ مجھے نعوذ باللہ کہنے لگا کہ مولوی جی چاند دا تو کچھ کرو۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا کیا بکواس ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو رمضان کا چاند ہے نا، اللہ سے دعا کریں کہ یہ 3 سال بعد آیا کرے، استغفر اللہ۔ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ تو سیزن کا مہینہ ہے، عیداں آئی جاون، امتحان نہ آوے۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر، سبحان اللہ۔ رمضان کا چاند نظر آیا، عشاء کی نماز ادا کی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد محمد کے صحابہ سحری کھا لیتے۔ کیا کرتے؟ یعنی روزے کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتا، ساری رات روزے میں، اگلا سارا دن روزے میں۔ توجہ میری طرف ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہ جن کی توجہ نہیں ہے۔ اب جن کی توجہ ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دو میں برابر۔ سبحان۔ میں بات کر رہا تھا، توجہ کیجئے گا، وقت مختصر ہے، اپنی بات کو آپ کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہنے والا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کرتے، سحری کھاتے، اگلا مغرب کے وقت تک سحری، روزے کی حالت رہتی۔
یعنی اس لحاظ سے 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ حضرت بصرہ بن عباس نے عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، بیوی سے کہا کھانا لاؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہی اپنے بستر پر لیٹے آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں کہ پہلی سحری نہیں کھا سکا۔ بیوی نے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگے 8 پہرہ روزہ رکھوں گا۔ ہمارا دسترخوان ہے جس پر 18 20 22 25 30 قسم کے کھانے نہ ہو، ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس، وہ اس پہ خوش، ہم اس پہ بھی خوش نہیں۔ وہ 2 کھجوروں اور 1 لسی کے گلاس پہ بھی خوش، ہم اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی خوش نہیں۔ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، دوپہر کو لوہا کوٹ رہے ہیں، ویکنیس اور کمزوری کی وجہ سے سر پر دھوپ پڑی، لو پڑی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ ایک صحابی نے کہا اے بصرہ تو روزہ کھول لے، تیرے اوپر اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں آئے گی۔ حضرت بصرہ بن عباس کہنے لگے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ فرمانے لگے اگر روزہ پورا ہوا تو غازی بنوں گا، اگر مر گیا تو شہید بنوں گا۔ غازی بن گئے، اللہ نے وقت پورا کر دیا۔ اگلے دن بھی عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، پچھلے دن گھر گئے تھے تو آنکھ لگی، آج مسجد نبوی میں ہی سجدے میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں، آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ وقت تھا جس وقت آج ہم سحری کھاتے ہیں، جس وقت آج ہم سحری کھاتے ہیں۔ حضرت بصرہ بن عباس اٹھے، گھر گئے، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ۔ بیوی بھی محمد کی صحابیہ، کہنے لگی میں تو سحری نہیں دیتی۔ کیوں بھائی؟ سحری کا وقت تو رات ہی ختم ہو گیا، ہن تو سحری کا وقت ہی نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے قانون اور یلغار کو دعوت دیں گے، اللہ کی ناراضگی کو اپنے ذمے مول لیں گے۔ حضرت بصرہ بن عباس نے کہا تم مجھے کھانا کھلاؤ، میں محمد کو خود ہی جواب دے لوں گا۔ کھانا کھایا، سحری کھائی اپنی طرف سے، مسلمان سارے رات ہی کھا چکے ہیں۔ حضرت بصرہ بن عباس نے سحری کی، اذانیں ہوئی، مسجد نبوی میں چلے گئے، روتے ہوئے آقا کو سارا قصہ سنا دیا۔ اب آقا غصے میں کہ بصرہ یہ کیا کر دیا؟ ابھی کہنا شروع کیا، جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، اے محمد اسے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ نے کہا ہے کہ محمد سے جا کے کہو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دے آج کے بعد سحری کا وہی وقت ہے جو آج بصرہ کا تھا، آج کے بعد سحری اسی وقت میں کھائی جائے گی جس وقت بصرہ بن عباس نے آج کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے تو پھر میرے نبی نے کہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک لوگ سحری بھی کھاتے جائیں گے، بصرہ کے درجات کو بلند بھی کرتے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجیے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں بلند آواز سے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ اصل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے نبی کی ایک ایک ادا، ہر ہر ادا، ایک ایک قدم، ہر ہر قدم میرے آقا کے آسمان کی طرف، میرے آقا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف جدھر بھی دیکھیں گے محمد کے صحابہ کی ادائیں نظر آئیں گی۔ کوئی چہرہ پہچاننے کے بغیر آج چال ڈھال سے پہچان نہیں پائے گا کہ چیلا کون ہے، استاد کون ہے، مرشد کون ہے، چیلا کون ہے اور مرید کون ہے اور پیر کون ہے، کیونکہ رب کعبہ کی قسم نبی کی ہر ادا صدیق میں نظر آئے گی، فاروق میں نظر آئے گی، عثمان میں نظر آئے گی، علی میں نظر آئے گی، طلحہ میں نظر آئے گی، زبیر میں نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ اصل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا، بلند آواز سے وَرَفَعْنَا، جب ان کا ذکر اونچا ہوا
حق نواز نے کہا، سبحان اللہ، حق نواز نے کہا، سبحان اللہ، جن کا ذکر قرآن میں، ان صحابہ کا ذکر ہمارے دلوں میں، سبحان اللہ، جن کا تذکرہ قرآن میں ہر ادا کو محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے سینے میں بسنے والے صحابہ کو بدر و احد ہر غزوے میں اس انداز سے دنیا کے سامنے رکھا۔ اللہ کا قرآن کہنے لگا میں اس سے راضی ہوں، یہ خدا سے راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، شان محمد۔ جن کا انتظار تھا وہ آ چکے ہیں، بات کو سمیٹ رہا۔ 10,000 لاشیں اٹھانے کے بعد، جیلوں میں ہتھکڑیاں سجانے کے بعد، پیروں میں بیڑیاں پہننے کے بعد، حق نواز جھنگوی کے مشن سے وابستہ ہر بندہ اسی وفا کو نبھاتا رہا جو صحابہ نے نبھائی، اسی عظمت کا پیچھا کرتا رہا جو عظمت صحابہ اپنے دور کے اندر محمد کی عزت کے لیے نبھاتے رہے۔ وہاں بھی جوانیاں لٹی، یہاں بھی جوانیاں گئیں، وہ بھی قربان ہوئے، یہ بھی قربان ہو رہے ہیں، وہ بھی اعلیٰ بنے، یہ بھی اعلیٰ بنے، وہ بھی بلند و بالا ہوئے، یہ بھی بلند و بالا ہوئے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بھی چھوڑ کے گئے نہیں، یہ بھی چھوڑ کے گئے نہیں۔ ان کے لیے اعلان تھا کہ یہ کامیاب ہیں، یہ بھی اسی کامیابی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اسمبلی میں جا کر، کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر، کوئی منبروں میں رات کو سجا کے صحابہ کی عزت کا پہرا دے رہا ہے، صحابہ کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، صحابہ نبی کے غلام تھے، ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ نبی کے نوکر تھے، ہم صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ آقا کے سپاہی تھے، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی نوکری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم بھی اپنی نوکری میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس ہار کے پیچھے چل کے، اس ہار کے پیچھے چل گئے، حق نواز شمری کے پیچھے چل کے، ضیاء الرحمان فاروقی کے نقشے قدم پہ چل کے، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کے شانہ بشانہ چل کے، جان کی بازی لگانا پڑی، لگا جائیں گے، گولیاں کھانا پڑی، کھا جائیں گے، بم دھماکوں کا سامنا کرنا پڑا، کر جائیں گے۔ اگر وہ نہیں ہٹے تھے ہم بھی نہیں ہٹیں گے۔ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عاتقہ، لئیقہ، عفیفہ، مقدسہ، عظیمہ، عائشہ صدیقہ کا پہلا دیتے ہوئے قبر میں بھی جائیں گے، سرخرو رہیں گے۔ اگر زندہ رہیں گے تو غازی بن کے یہاں بھی سرخرو نظر آئیں گے۔ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔